ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا، آزمائش آئے گی، جس میں عرصہ دراز تک لوگ مبتلا رہیں گے، یہاں تک کہ وہ عقیدے کا فتنہ ہوگا جس میں عرصہ دراز تک لوگ مبتلا رہیں گے، بچے جوان اور جوان بوڑھے ہو جائیں گے، اتنے عرصے تک، یہاں تک کہ اگر اس بدعقیدگی میں سے، اس فتنے میں سے کسی بات کو چھوڑا گیا، ترک کیا گیا، تو لوگ کہیں گے سنت کو ترک کر دیا گیا۔ یہ حدیث میں نے پچھلے دنوں بیان کی، تو اس کے بارے حوالے کا مطالبہ ہوا کہ کس کتاب میں ہے، کہاں ہے، تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حکماً مرفوع ثابت ہے۔ یہ حدیث مستدرک امام حاکم میں، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا اور علامہ ذہبی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث نمبر 8570 ہے، اس کا کنز العمال میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے 37156 نمبر پر۔ اس طرح جامع الاحادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن دارمی، مسند دارمی، اس کا حدیث نمبر 191 ہے۔ اس طرح نعیم بن حماد کی ایک کتاب الفتن میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، کیفا بکم، تمہارا حال کس طرح ہوگا، اذا لبستکم فتنۃ، تم پر ایک فتنہ التباس ڈال دے گا، تم پر ایک فتنہ پھیل جائے گا، مسلط ہو جائے گا، یحرم فیہا الکبیر، اس میں جوان کبڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، ویربو فیہا الصغیر، اور بچے جوان ہو جائیں گے، یتخذها الناس سنتاً، لوگ اس کو سنت کا درجہ دے دیں گے اس فتنے کو، اذا ترک منہا شیء، اس میں سے کسی چیز کو چھوڑا گیا، قیل ترکت السنہ، کہا جائے گا سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ حدیث مذکورہ کتابوں میں وارد ہے اور اس کی سندیں مضبوط اور صحیح ہیں۔ ایک بات اور کہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، آج پھر دہرا دوں، کسی مسئلہ میں، عقیدے کا کوئی مسئلہ ہو یا فقہ کا کوئی مسئلہ ہو، پوری امت مسلمہ کے تمام علماء ایک دور میں، ایک زمانے کے تمام علماء اتفاق کر لیں اور ان کے خلاف کوئی بھی آواز بلند نہ ہو، یہ تو اجماع امت ہے اور اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ اختلاف ہو علماء کے درمیان، اگرچہ ایک طرف 1000 موجود ہے اور دوسری طرف ایک موجود ہے، تو پھر یہ کثرت کو دیکھ کر نہیں فیصلہ کریں گے کہ یہ جمہور ہے اور اکثر ہے، یہاں مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔ سواد اعظم، جمہور اور اکثریت سے مراد، جماعت سے مراد عام لوگوں کی جماعت نہیں، جماعت، جمہور اور اکثریت سے مراد ہے امت مسلمہ کے جمہور اور اکثریت، اور اس میں معیار صحابہ، تابعین، سلف صالحین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، بس جو بعد والا جو ان کے موافق ہوگا، بعد والوں میں سے جو اسلاف، صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین، ان حضرات کے موقف کے موافق ہوگا جو بعد والا، وہ اگرچہ ایک فرد ہے، وہ اہل سنت ہے، وہ جمہور ہے، وہی حق پر ہے۔ سفیان ثوری علیہ الرحمہ سے یہ بات سیدی عبدالغنی نابلسی نے بیان فرمائی، اسی طرح طبقات کبریٰ امام شورانی نے بھی یہ بات کئی حضرات سے بیان فرمائی کہ بعض اوقات یہ ہوگا کہ ایک فرد وہ اہل سنت کا ترجمان ہوگا اور وہی پھر جمہور اور سواد اعظم ہے۔
ملا علی قاری نے بھی یہ بات صراحت سے بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین توفیق خیر عطا فرمائے۔